آپ انذار کریں گے اس کے ذریعے اس کو جو زندہ ہے۔ اب اس زندہ سے مراد بھی دل زندہ ہے۔ مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ ہمارے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جیسے صوفیاء کے ہاں ایک قول ہے نا کہ دل کے اندر ایک خلا ہے جو کسی شے سے نہیں بھرتا سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ روح ہے اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور یاد کو کہتے ہیں۔ کیوں آیا قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ داڑھیوں سے کھیلتے نہیں ہیں نماز میں، پگڑیاں نہیں سیدھی کرتے رہتے، کپڑوں سے نہیں کھیلتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے جوارح حالت عاجزی میں ہوتے۔ حلال بھی نہیں کھانا، حلال بھی نہیں پینا، جائز خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ عام حالات میں جو حقیقی ایمان والا ہے اس کا دنیا سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا حالت رمضان میں بالعموم مسلمانوں کا۔ جس کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ دنیا جہان کی نعمتیں اسے دے دیں، ٹکرے مارے گا دیوار کو، اس سے افاقہ نہیں ہوگا۔ دل کا اطمینان، روح کی تسکین، باطن کی تسکین صرف اور صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بس تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر سعد احمد علیہ رحمہ کو۔ خود میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی میں بھی جو بنیادی چینج اور تبدیلی آئی، وہ جتنی کتنی بھی ہے، وہ اسی قرآن کی برکت سے آئی ہے، راتوں میں اس کے ساتھ قیام سے آئی ہے۔ الحمدللہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ وقال عز وجل في مقام آخر ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم وفقنا ان نعبدك بالإخلاص والتقوى۔ اللهم إنا نعوذ بك من كل فتن ما ظهر منها وما بطن وجعلنا من عبادك المخلصين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، آمين يا رب العالمين۔
معزز حضرات اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہمارا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہونا ممکن ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو جمع ہیں، رمضان کی آمد ہے، ہمارا یہ اجتماع مسنون اجتماع ہے۔ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے ذہناً تیار فرمایا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام، آپ کی امت، رمضان کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، ان سے بھرپور طور پر مستفید ہو سکے۔ جیسا کہ ابھی عرفان بھائی نے ابتدا میں ذکر بھی کیا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، جس میں آپ نے رجب ہی کے آغاز میں یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی زندگی مانگی ہے عبادت کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، زندگی مانگی ہے عبادت کے لیے، اور عبادت میں بھی بالخصوص روزے اور قرآن کے ساتھ جو قیام کا سلسلہ ہے ان 30 دنوں میں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زندگی مانگی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ اسی پیغام کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم یہ جو روزہ ہے، اس کو عربی میں ہم صوم کہتے ہیں، روزہ، رمضان، قرآن، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمان، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں سمجھیں گے۔ اسی میں پھر ضمناً انشاءاللہ حقیقت انسان کا ذکر بھی آ جائے گا، ٹھیک، اور ہم پر عبادت کیوں لازم ہے، ہمیں عبادت کیوں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس عبادت کے ذرائع کیا ہیں، اور ان ذرائع سے ہم مستفید کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ جو ذرائع ہیں ان کا ہماری پوری بندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں جو خاص اس مہینے سے متعلق ہوں گی انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو بس جتنی بھی باتیں ہمارے لیے ممکن ہو سکی وہ ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ ابھی سب سے پہلی بات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 3 مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے تو اسی رمضان اور قرآن حکیم سے متعلق آیات تھی، اس کے بعد تخلیق آدم کے حوالے سے آیات تھی 2 مقامات سے، سورۃ الحجر سے بھی اور سورہ الف لام میم سجدہ سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے حوالے سے جو پردہ کشائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے کیسے آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، آدم کی کیا حقیقت ہے، یا آج انسان کی کیا حقیقت ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو اگلی ساری باتیں اس کے ساتھ نتھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اب ہم نے یہاں چونکہ تفصیل سے اس موضوع پر بات پہلے کر رکھی ہے کئی دفعہ، اس لیے یہاں اس مجلس میں آج ہم اجمال سے کام لیں گے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی ہے، وہاں پر یہ موضوع آتا رہا ہے، تفصیل سے وہاں پہ بات ہوئی ہے، چنانچہ یہاں آج اس مجلس اور مسجد میں انشاءاللہ ہم اختصار سے اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی تخلیق کے لیے 2 اجزاء کا ذکر کیا ہے، یا 2 اشیاء سے مرکب ان کو بتایا ہے، ایک مٹی، من طین، اور وہ جو تین ہے، مٹی ہے، اس کے بھی مختلف مرحلوں کا ذکر ہے، گویا اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر، پروسیسز سے گزار کر، اس کی جو بھی ریفائنڈ فارم تھی، ایک بہترین حالت تھی، اس سے آدم علیہ السلام کا جسمانی وجود، فزیکل سٹیچر جو ہے اسے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے سامنے نقشہ قرآن حکیم سے بھی آتا ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی آتا ہے، اسی میں سے ایک مقام یہ ہے، ٹھیک ہے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، ٹھیک ہے. اور پھر آگے چل کے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب اس بشر کا میں تسویہ کر دوں، اس آدمی، اس انسان کو میں بنا دوں، الانسان جو ہے سب سے پہلا انسان، اسے بنا دوں، اس کی نوک پلک سوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو اسے سجدہ کرنے والے ہو جانا، اس کی تعظیم کو بجا لانا. پھر سورہ الف لام میم سجدہ سے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے، اور 1000 سال ہے ہمارے 1000 سال اللہ تعالیٰ کا ایک دن، اور یہ سب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں کیسے امور کی تدبیر فرماتے ہیں، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین کی طرف معاملات، ان کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہاں آیت ختم ہوتی ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے غیب اور شہادہ کو جاننے والی غالب اور مہربان ذات اللہ. اور پھر کنیکشن ورب آتا ہے الذی، یہی وہ ذات ہے، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. یہ ہے وہ بات، یہ وہ ذات ہے جس نے ہر شے کو انتہائی حسین پیدا کیا، اور یہ جو انسان ہے اس کو مٹی سے بنایا، اس کی بنا مٹی سے ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس انسان سے آگے ہر دفعہ مٹی سے پتلا نہیں بنتا، بلکہ اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب اس صورت میں ظاہر کر دیا، اس سارے پروسیس کو اللہ تعالیٰ اب ایک حقیر پانی سے جاری کیے ہوئے جس کو نطفہ کہتے ہیں ہم، اس سے یہ سلسلہ ماء مہین. ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کو قائم کیا، جاری کیا، من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے. ثم سواہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا تسویہ کرتے ہیں، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، ونفخ فیہ من روحہ، اپنی روح سے اس میں پھر اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. اچھا، یہ جو دونوں مقامات سے آیات ہیں، ان کو ہم ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی حالت میں رہتا ہے، 40 دن علقہ کی حالت میں، اور 40 دن مضغہ کی حالت میں. تو جب 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی بچہ اپنی ابتدائی حالت میں بالکل بے ڈھنگا سا، لیکن کچھ نہ وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کی نوک پلک سورتی رہتی ہے باقی 5-6 ماہ میں، 5 ماہ میں، 4 ماہ میں، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن جب یہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اعضاء بنیادی طور پر بن جاتے ہیں، دل بن جاتا ہے، تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ثم یرسل الیہ الروح فینفخ فیہ الروح، پھر اس جنین کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جبرائیل کو بھیجتے ہیں یا فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ اس میں روح پھونک دیتے ہیں، روح انجیکٹ کرتے ہیں. فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح کو پھونک دیتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں، میں نے جیسے عرض کی، ایک زندہ جسم ہے اور دوسرا روح ہے. یہ زندہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصل کیا بتائی؟ یہ مٹی سے ہے، اور مٹی مختلف مراحل سے گزری تھی، من صلصال کالفخار، من صلصال من حمأ مسنون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے باقی بھی الفاظ اس کے لیے آتے ہیں. اور یہ جو روح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ آسمان سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ روح انسانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. ایک مفہوم ہے یہ وحی مراد ہے اس سے، چنانچہ آگے وحی کا ذکر آتا ہے آیات میں. تو روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے فرما دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ شان ہے، ارواح کی تخلیق اور ان سے کچھ کلام کرنا، ان کے سامنے آنا، اس کا ذکر آتا ہے. اور اسی کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا.
سبحان اللہ، یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے۔ اسی کی تشریح میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، ترمذی شریف میں اور دیگر جو ہے وہ مقامات پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اللہ نے چاہا، بلا تشبیہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور قیامت تک آنے والے انسان ان کو پیدا کیا، ان کی ارواح کو پیدا کیا گویا، اور یہ ارواح حدیث میں آتا ہے جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے، ڈھیروں ارواح تھی۔ ظاہر بات ہے اب 7 ارب تو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں نا اس گلوب پہ، اب ہر زمانے میں کتنے انسان رہے ہیں، ان تمام کی ارواح تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے سامنے، وہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے اس میں آتا ہے کہ قبالاً، اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل سامنے فیس ٹو فیس ان کو سوال کیا، الست بربکم، am I not your Lord، کیا میں تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ، تو سب نے کیا کہنا تھا؟ قالوا بلا، why not، ہیں آپ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ روح ہے جو عالم امر سے آئی ہے، یہ روح ہے جو عالم امر سے آئی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت حاصل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کی ہے، ملاقات کی ہے۔ اب جب کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی روح چوتھے ماہ میں آ کے انجیکٹ کر دی جاتی ہے، دوبارہ اس حدیث میں آئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آئیے اس بات کا اگلا حصہ، ہم تیزی سے سمپ کر رہے ہیں لیکن یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے میں ہر جگہ اس کو ضرور کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خود میری بھی یاد دہانی ہے، ہم سب کی یاد دہانی ہے، اس میں یہ بڑا بنیادی سبق ہے، قرآن حکیم کا بڑا بنیادی مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت چونکہ دین اسلام، انسان کی حقیقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ہر شے پہ بڑا شدید جو ہے وہ ایک حملہ سا ہے مغربی تہذیب کی طرف سے، اس لیے ہمیں ہر دفعہ اپنی بنیادوں کو بالکل ریفریش کرتے رہنا چاہیے، اپنے ذہنوں میں ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں جو ہے یہ وار ہم پر بھی کارگر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آگے آ جائیں، یہ مٹی جو ہے، یہ جسم، ظاہری جسم، یہ بنا ہے زندہ جسم اس زمین سے، اس کی خوراک بھی ساری یہیں سے آتی ہے، اور وہ روح جو ہے آسمان سے ہے، فرام ہیونز، عالم امر سے ہے، تو اس کی روح بھی، اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس جسم کو اگر آپ خوراک نہ دیں تو یہ بیمار پڑ جائے گا اور بالآخر ختم بھی ہو جائے گا، اگر واقعتاً اس کو آکسیجن نہ دیں، اس کی ضروریات جو ہیں ان سے اسے اگر محروم کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو روح ہے اس کی بھی غذا ہے۔ فرشتوں کی کیا غذا ہے بھلا؟ غذا سے پاک اور مبرہ ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ فرشتوں کی بھی ایک خوراک ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ یسبحون بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، وہ اپنے رب کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اور قطعاً تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر، اور یہ فرشتے نور سے بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو روح انسانی ہے یہ بھی نورانی مخلوق ہے، اس کی بھی خوراک کیا ہے؟ تسبیح اور ذکر ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے، تو ان کی خوراک بھی پھر مٹی سے نہیں ہے، آسمان سے ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی یاد سے زندہ ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہیں، ایسے ہی روح کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد یا ذکر فراہم نہیں کیا جائے گا تو یہ مر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی روح کے لیے قرآن حکیم میں متعدد اصطلاحات ہیں، قلب بھی آتا ہے اس کے لیے، نفس بھی آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ زمین کے اندر جسم تو ادھر چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف کیا لوٹ رہا ہے؟ روح لوٹ رہی ہے۔ تو نفس بھی اس کے لیے آتا ہے، قلب بھی اس کے لیے، عقل بھی اس کے لیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ، امام رازی علیہ، ابن قیم علیہ رحمہ، متعدد یعنی بہت سے جو علماء ہیں، علماء امت، انہوں نے یہ ذکر کی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمالات ہیں
اور احادیث مبارکہ میں ان سب کو جمع کر کے اس کا مفہوم یہ ذکر کیا. تو یہ جو روح ہے، یہ جو قلب ہے، یہ اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، آپ سب کے ذہنوں میں آیت آ گئی ہوگی، ہم سبق تازہ کر رہے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے، صرف اللہ کی یاد میں. چنانچہ یہ جو روح ہے، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اب اس سے ایک اگلی بات دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اس کی خوراک ہے اس لیے کہ اس نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا ہے، زیارت کی، اس کو صحبت حاصل ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس جسم کو یہ صحبت حاصل نہیں ہے، یہ اس زمین سے بنا ہے، ظاہری اس کی کشش اسی مٹی کی طرف ہے، اور روح کی کشش اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نیچرل. اچھا، اس جسم کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو محسوس کرتے ہیں. پیاس لگتی ہے تو کھانا نہیں کھاتے، پانی پیتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے. اسی طرح دیگر خواہشات ہیں. سانس گھٹتا ہے تو آکسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لمبے لمبے سانس لے کے. یہ سارے ہمارے جسم کے تقاضے ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے. یہ ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، ہمارے استاد اس طرح سمجھایا کرتے تھے اسی یاد کو، جو ہماری مطلب بایوس بنا دی گئی ہے، ہمارے احساسات میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو، صحبت کو شامل کر دیا گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ اس دنیا میں محبوب سے محبوب ترین شے مل جانے پر بھی ہم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے. جتنی بھی اچھی شے لگتی ہو، جب وہ مل جائے تو ہم اس سے بالآخر اکتا جاتے ہیں، دل اٹھ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر اسی طرح سے کیا ہمارے اندر یہ اخلاقی حص موجود ہے کہ نہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے یہ کیا کیا تو نے؟ آپ تو چپ ہوتے ہیں، زبان تو بولتی نہیں ہے، کون بول رہا ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ جب کسی کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ یا بیوی میاں کے خلاف بدتمیزی کرتی ہے، محاذ بناتی ہے، تو دونوں کو پتہ چل جاتا ہے زیادتی کس کی ہے، اگرچہ منہ سے نہ کہیں. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ عذر پیش کریں، اندر ہی اندر دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کیتی تو زیادتی ہے. ایویں منہ کالا کیتا تو اپنا بتیاں گلا نہ کر. اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ منہ تو بند ہوتا ہے. یہ کون بولتا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ روح بولتی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ بندہ بن. ہم میں سے اکثریت انسانوں کی اس روح کی اس آواز کو دباتے ہیں. بل الانسان علی نفس بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور کو جاری رکھے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور آگے سے سوال کرتا ہے کب آتا ہے یہ پچھ پرتیت والا دن، کب آنا ہے بھلا؟ محاسبے کا دن کب آنا، کب ہے؟ ابو جی مر گئے، دادا جی مر گئے، پردادا جی گزر گئے، وہ اتنی نسلیں آدم علیہ السلام، لوگوں کو کوئی نہیں آنا. پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، اور پھر نت نئے جو ہے وہ نتیجے نکال کے اپنے آپ کو تسلیاں دینے کی کوشش کرتا ہے. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ شہوت کو، اپنی خواہشات کو، ان کی تسکین کو مسلسل جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے دل کی آواز کو دباتا ہے. سورۃ الاعراف ہی میں اس موضوع کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، ان کی ارواح ہیں، لا یفقہون بہا، یہ ان ارواح کا پیغام سنتے ہی نہیں ہیں، ان دلوں کا جو میسج ہے اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے، کان ہی نہیں دھرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ روح کے کان سے سنتے ہی نہیں ہیں، روح کی آنکھ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں.
یہ جسمانی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کے ظاہر پر اپیرنس جو ہے اس تک ان کی نگاہ رک گئی ہے، ریئلٹی سے واقف نہیں ہے، آخرت سے غافل ہیں. جھوٹی ہے وہ کیا، بلکہ الفاظ وہ کیا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. وہ آنکھیں ہم نے کیا کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خالق ہی نہیں مان رہی، اس کی خلاقی کو دیکھ کے بھی. دل کی آواز بھی ہے، اخلاقی حص اندر رکھی گئی ہے. پھر ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بہترین کمپنی، بہترین جگہ، ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بالآخر انفٹ فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم حسین ترین کی تلاش میں ہیں، اور وہ اللہ ہے جسے ہم نے دیکھا ہوا ہے. اب دنیا کے کسی آبجیکٹ کے ساتھ ہمارا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا until unless کہ اس آبجیکٹ کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہو. جیسے مکہ اور مدینہ ہے، بندہ کبھی تھکتا ہے وہاں جا کے؟ جیسے نیک صحبت ہے، بندہ کبھی تھکتا ہے ایسی مجالس میں؟ ریفریش ہوتا ہے کہ نہیں ہر دفعہ؟ ہر وہ آبجیکٹ جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے، ذات رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی، ہر وہ تعلق، ہر وہ شے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی، وہ آپ کے دل کو سکون دے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کرتے کیا ہے، لوگوں کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے، اپنی اس دل کی آواز کو دباتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں. یہ قلب جو ہے قلب سلیم پھر قلب سقیم بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر قلب مختوم بن جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے اس پہ. ہم اسی بات کو بس اب ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. پہلا جو حصہ ہے اس سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مہر لگا دی جاتی ہے، گویا دل یعنی روح جس نے پیغام وصول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی تھی، وہ سارا پوٹینشل اس میں موجود تھا. وہ فطرت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فطری صلاحیت انسان کے اندر جو تھی، اسے اس نے ختم کروا دیا اپنی اگنورینس سے، اپنی جہالت سے، اپنی شہوات میں پڑھ کے. جیسے وہ قرآن پاک کے الفاظ ہے نا سورۃ الحدید میں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. لیکن یہ تم ہی تو ہو جس نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا. تو آئیں گے نا منافقین قیامت والے دن کہیں گے ایمان والوں سے، انظرونا، اے ایمان والو نظر کرم فرماؤ، رکو، ٹھہرو، رکو، بات سنو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. اقتباس اسی سے کچھ حصہ لے لینا. مضمون کا کچھ حصہ ہوتا ہے نا، اقتباس ہے فلاں مضمون سے فلاں. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا میں واپس اور جا کے لے کے آؤ نور، ڈھونڈ کے آؤ دنیا سے. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. آگے یہ الفاظ ہیں، اب ینادونہم، منہ آوازیں دیں گے پرلی طرف سے، اوے سنو 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 سنو، مر گئے مر گئے مر گئے آواز. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے تو صحیح تم. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا، اپنی ارواح کو فتنے میں ڈالا، اپنے حقیقی وجود کو شہوات کی نظر کر دیا. یہ میں کوئی لفاظی نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ جو ہے ان کی تفسیر ہے اس آیت کی. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے نفس کو شہوات میں کھلا چھوڑ دیا، ان کی نظر کر دیا، شہوت کے تابع کر دیا اپنی روح کو. فَتَرَبَّصْتُمْ، اور پھر تمہیں بریک لگ گئی، تمہارے اندر جو خیر کی طرف بڑھنے کا جذبہ اور صلاحیت تھی وہ کم ہوتی گئی، ماند پڑتی گئی. عزیمت سے رخصت کی طرف آئے، رخصت سے ترک خیر کی طرف آ گئے. یہ اگلا درجہ ہے، مزید سٹیپ ڈاؤن ہو گئے، مزید نیچے آ گئے. اور پھر اگر اسی حالت میں رہے تو اور نیچے ہوتے 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 ہیں کفر کی سرحد کے ساتھ جا لگے. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم رک گئے. تربص انتظار کو رک جانے کو کہتے ہیں. اور آخری درجہ کیا ہے؟ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر تم شک میں پڑ گئے، شبہات میں پڑ گئے.
وغرتکم الامانی، اور پھر تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ دھوکے باز شیطان اس نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ ساری تفصیل تو یہ جو نفس ہے، یہ جو قلب ہے، یہ جو روح ہے، یہ پراگندہ بھی ہوتی ہے اور مردہ بھی ہو جاتی ہے جب اس کی آواز کو سنا نہیں جاتا۔ چنانچہ جو ہم قرآن پاک کو اگر ذرا مختصر لکھیں، یہ تو چوڑے چوڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، الف لام سورہ فاتحہ، پھر سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو ذرا چھوٹی خطاطی کریں تو پہلے ہی صفحے پہ ہی آیت آ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ظاہری حیات تو رکھتا ہے، لیکن ان کے دل، ان کی ارواح، ان کے جسموں کے مدفن ہیں، مقبرے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، وہ ہدایت کی وصولی کے اہل نہیں رہے۔ یہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کیا ابو جہل اندھا تھا؟ نابینا تھا؟ ابو لہب نابینا تھا؟ بہرا تھا؟ گنگا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط بہرا اور گنگا تھا، اندھا تھا؟ عتبہ اور شیبہ اندھے بہرے گنگے تھے؟ یہ کون سی آنکھیں ہیں، یہ کون سے کان ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ دل کی آنکھیں، دل کے کان ہیں، اس کی دانائی اور اس کی سمجھ ہے۔ وہ جو ہم نے کچھ اشارات پہلے کیے ہیں، ہمیں جو اداسی ہوتی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے دل پہ بوجھ آتا ہے، ایک اخلاقی حصہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، یہی وہ، یعنی جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت کی وصولی کے تمام ذرائع بند۔ اب یہ مردہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں نا، جن کو ہمارے ہاں وہ حیاتی مماتی مسئلہ میں آپس میں بہت زیادہ شدت اختیار کر کے آیات کو، جو ان کا اصل اپرنٹ میننگ تھا، بالکل سطحی مفہوم تھا، اس کو پس پش ڈال دیا گیا اور مناظروں کی نظر ہو گئے مسئلہ سماع کے ضمن میں، ہم آمنے سامنے ہو گئے۔ شرک کی نفی کریں، زور سے کریں، لیکن اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابو جہل مرا ہوا تھا، قرآن پاک مردوں کی ہدایت کے لیے تو نہیں نازل ہوا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، آپ انذار کریں گے اس کے ذریعے اس کو جو زندہ ہے۔ اب اس زندہ سے مراد بھی دل زندہ ہے، مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو یہ دل کی زندگی ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ انذار کریں، آگاہ کریں، ڈرائیں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں۔ اور ابو جہل اور ابو عقبہ بن ابی معیط، یہ سب لوگ یہ مردہ ہیں حقیقت میں، اگرچہ ان کے جسموں میں جان ہے، حقیقت میں مردے ہیں، اس لیے کہ ان کے جسم ان کی ارواح کے مدفن ہیں، مقبرے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جسے ہم سمجھ لیں کہ انسان کی دو ضرورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس بات کو سم اپ کر دیتے ہیں۔ ایک اس کی جسمانی ضرورت ہے، اس کی صحت ہے، اور دوسری اس کی روحانی صحت اور روحانی ضرورت ہے۔ اس میں بھی ایک بات ایڈ کر لیں، چلیں 2 منٹ ہمیں لگ جائیں گے لیکن بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ ان دونوں جو جسم کے جو وجود کے 2 حصے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تخلیق کس کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، ارواح کو پیدا کیا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے میرا جسم جو ہے وہ رحم مادر میں بنا اور اس میں لا کے میری روح پھونک دی گئی، اور پھر یہ جسم اس دنیا میں ظاہر ہوا اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، 4 فٹ نیچے چلا جائے گا زمین سے، 5 فٹ، اور پھر اس کے بعد قیامت والے دن دوبارہ قبر پھاڑی جائے گی اور اس روح کو دوبارہ اس جسم کو بنا کے اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ہوگا۔ پھر میدان محشر اور پھر جنت اور جہنم، وہاں پر بھی یہ جسم بدلے گا، وہ نہیں رہے گا، یہ بدلتا رہے گا۔ روح ہے جو بنیادی ہے، شروع سے ہے، اور جسم ہے جو بار بار بدل رہا ہے۔
نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو اصل حیثیت کس کی ہے؟ یہ جسم تو ایک عارضی شے ہے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیے ہوئے، اڑے جنت میں، ایک جو ہے وہ یوں کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. اللہ جیسا مرضی بنا دیں، لیکن وہ روح مزے کر رہی ہے، جنت میں مزے کر رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ جسم ثانوی ہے. ہم خلاصہ کریں تو کیا بنے گا؟ یہ روح، اس کو اس مادی جسم کے اندر لا کے قید کر دیا گیا ہے. اب اسی جسم کے اندر رہتے ہوئے اس کی صلاحیت باقی رہتی ہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی. اب اس کی پکار پر لبیک کہنا ہے. اس نور کو آسمان سے نازل ہونے والے نور کے ساتھ جوڑ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو پختہ کرنا ہے. یہ ہمارے دل کی پکار ہے، یہ ہماری باطنی ضرورت ہے، یہ ہمارے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. جیسے صوفیاء کے ہاں ایک قول ہے نا کہ دل کے اندر ایک خلا ہے جو کسی شے سے نہیں بھرتا سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ بے اطمینانی. جاپان میں ٹیکنالوجی اپنے ہائیسٹ لیول پر ہے، آسمان کو چھو رہی ہے. کوریا میں آسمان کو چھو رہی ہے. امریکہ میں آسمان کو، سرحدوں کو جو ہے وہ، اس کی جو ہے وہ سطح کو جو ہے وہ چھو رہی ہے ٹیکنالوجی اور ان کی جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے. لیکن یہی وہ ممالک ہیں جہاں خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، شرح سب سے زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے جسموں کی ضرورت کو تو خوب پورا کیا گیا ہے، خوب پہچانا گیا ہے، لیکن خالق نے جو انسان کی حقیقت بتائی ہے اس کی روشنی میں ان کی ارواح یعنی اصل وجود کی ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا. چنانچہ یہ جسم بھی بے معنی ہے اور اب اپنی ہلاکت کی طرف سفر کر رہا ہے. تو واپس آ جائیے. یہ جو روح ہے اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور یاد کو کہتے ہیں. اس کے لیے ذرائع عبادات ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد ہمارے دل میں اطمینان، سکون اور چین سے بھر جاتا ہے دل، اور یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ لذت، یہ جنون، یہ کبھی ختم نہیں. جیسے وہ اشعار ہے نا، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال جو ہے انہوں نے کہے ہیں کہ دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور ہمت مردانہ. میرے جنون کے صحرا میں جبریل بھی ایک کمزور سے قیدی ہیں، یعنی جبریل تک پہنچنا کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ کمن ڈالو اے ہمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ تک پہنچو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، وہ تمہاری مراد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد حاصل ہوتی ہے. اب آپ قرآن پاک سے دیکھ لیجئے، کچھ آیات ہیں ان کو ہم دے لیتے ہیں. جیسے روزے کے حوالے سے آیت سب سے پہلے اسی کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کاہے کو، تاکہ تم میں خدا خوفی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور ایک مقام پہ آتا ہے واقیموا الصلاۃ واتقوا، نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی تم میں بڑھے گی. پھر اسی طرح سے سورۃ العنکبوت 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سنائیے جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجئے. اور نماز یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے. اس سے اگلی بات آپ دیکھ لیجئے، قربانی وہ بھی عبادت ہے.
اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت، تمہارا شوق اور ارادہ جو ہے اس قربانی کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حج اور عمرہ، اس کے ضمن میں بھی قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں ان میں یہی تلقین کی گئی ہے نا، وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یا اللہ کی محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور انتہا میں محبت بھی ہے، اور پھر خوف بھی ساتھ ساتھ رہتا ہی ہے۔ اس سارے کے بیچ میں جو آدمی رہ رہا ہے یہ حالت تقوی ہے، بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان، محبت اور خوف کے درمیان۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ کیفیت پانی ہے ان تمام عبادات سے، ٹھیک ہے؟ یہ عبادات کوئی میکینیکل جاب نہیں ہے، یہ ہمارے روح کا رزق ہے، غذا ہے۔ کیوں آیا قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ داڑھیوں سے کھیلتے نہیں ہیں نماز میں، پگڑیاں نہیں سیدھی کرتے رہتے، کپڑوں سے نہیں کھیلتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے جوارے حالت عاجزی میں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حالت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، گویا اللہ سامنے ہے، یہ اس کیفیت کا نام ہے تقویٰ۔ تو یہ صرف کوئی میکینیکل جاب نہیں ہے، یہ ایک بڑے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، ہماری روح کی غذا ہے، خوراک ہے۔ اور اس سب میں انتہائی شاندار، سبحان اللہ، وہ روزے کا معاملہ ہے، غیر معمولی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ مطلب جو تعریف فقہ کی کتابوں میں یا ویسے کی جاتی ہے کہ رکنا کھانے پینے اور خواہشات سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا۔ ہم روزہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حرام کردہ کی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات حلال کردہ کی ہو رہی ہے، یہ روزہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے اس میں، ہم اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکات کو انشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس میں، ہمیں صبح دوپہر شام کھانے پینے کی عادت ہے، اپنی ازواج کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک ترتیب فطری بنائی ہے، لیکن حالت روزہ میں کھانے پینے اور خواہشات سے رکتے ہیں۔ لیکن یہ بریک کیا ایک دم لگ جاتی ہے؟ کیا ایسے نہیں ہوتا کہ ہم پہلے روزے میں صبح کے وقت اپنی عام روٹین میں یہ کہہ دیتے ہیں ذرا چائے کا کپ تو بنا دیں، اور نہیں تو روزہ ہے، پانی پینے لگتے ہیں اور ساتھ ہی نہیں، روزہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ 2-3 دن ہم اسی مشق سے گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں کہ ہم نے، ہمارا روزہ ہے، کھانا پینا اور خواہشات سے، شہوات سے ہم نے رکنا ہے۔ اب یہ پکا ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید آ گئی، شوال آ گئی۔ اب عید کے دن بھی ہمارا ہاتھ کھانے پینے اور خواہش سے رکتا ہے، اپنی اس سابقہ مشق کی وجہ سے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور 2-3 دن کے بعد جا کے ہم چالو ہوتے ہیں، وہ اگر کسی نے شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں ساتھ میں 6 روزے، تو وہ پھر اور بڑھ جاتا ہے، کچھ 6 دن آگے جا کے وہ مکمل ہوتا ہے، مزید 12-14 شوال کو جا کے، یا وہ ترتیب۔ تو یہ روزہ، اس کی مشق ہمیں، ہمارے اندر یہ احساس زندہ کر دیتی ہے کہ نہیں
حلال بھی نہیں کھانا، حلال بھی نہیں پینا، جائز خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہے سب سے اونچا مقام تقویٰ کا، کہ آدمی مباحات کو بھی ترک کر دے۔ عام حالات میں جو حقیقی ایمان والا ہے اس کا دنیا سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا حالت رمضان میں بالعموم مسلمانوں کا۔ بس اس مقام کو پانا ہے۔ وہ سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا، اللہ کی قسم، قسم اٹھائے گا، بلکہ اس طرح بات شروع کرتے ہیں، میری 200 سے زائد صحابہ کے ساتھ صحبت رہی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر آئے اور کہے کیا کھایا ہے، کیا پکایا ہے، پہننے کو کیا ہے، جو ملتا کھا لیتے، جو ملتا پہن لیتے۔ اور اللہ کی قسم تم اتنا اللہ کے حرام کردہ سے بچنے والے نہیں ہو جتنا صحابہ کرام اللہ کے حلال کردہ سے بچنے والے تھے۔ یہ ہمارے اندر کیفیت پیدا کرتا ہے روزہ، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم نے بھی یہ جسٹ ابھی بات کی ہے، کوئی ہم ہوائی باتیں تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس مشق سے گزرنے کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی روزے سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو کھول لیں۔ صبح سے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ، ڈاکٹر سہار احمد علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ دو اچھا پروگرام ہے انسان کی تربیت کا، مومن کی تربیت کا، بندہ مومن کی تربیت کا۔ ایک طرف سے اس کی جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کو کچھ کم کیا جاتا ہے، جسم کو کمزور کیا جاتا ہے، بھوکا رکھ کے صبح سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اور اس دوران بھی اس سے عبادتیں کروائی جاتی ہیں۔ فجر بھی پڑھ رہا ہے، ظہر بھی پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے، مغرب بھی پڑھ رہا ہے، عشاء بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر مسلسل اس حالت میں ہے کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں پینا، یہ بھی نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، روزہ ہے، یہ پابندی۔ اس پر مستزاد پلس رات میں قرآن پاک کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی تقریباً الحمدللہ ایک یا دو دفعہ قرآن پاک کو تو سنتا ہی ہے نا۔ پورے قرآن حکیم ہم سال بھر بھی نہیں، بعض لوگ گزرتے قرآن پاک سے، لیکن رمضان کی برکت سے ہم پورے قرآن حکیم کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اہتمام کرنا چاہیے اچھا قرآن پاک۔ بہت زیادہ تکلف سے پڑھنا تراویح میں اسلاف کا مزاج نہیں ہے، لیکن قرآن کا کترا کرنا بھی مزاج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھ آ رہے ہیں نا الفاظ؟ تو بس یہ سپیڈ ہے، لگ بھگ یہ سپیڈ ہے، بہت زیادہ رک رک کے بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت تکلف میں چلے گئے، گویا کہ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، تراویح ایسا نہیں مزاج۔ تو بہرحال پورا قرآن حکیم ہم سنتے ہیں، وہ غذا روح کو ملتی ہے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ الفاظ ہیں۔ جبرائیل امین اس کو لے کر نازل ہوئے، اور انہوں نے اس کو نازل کیا آپ کی روح پہ۔ روح الامین نے آپ کی روح محمد جو ہے اس پر اس قرآن کو نازل کیا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، ہر سمائل بکواس ہے، روح اگر تسکین نہ پائے۔ جس کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ دنیا جہان کی نعمتیں اسے دے دیں، ٹکرے مارے گا دیوار کو، اس کو اس سے افاقہ نہیں ہوگا۔ دل کا اطمینان، روح کی تسکین، باطن کی تسکین صرف اور صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، بس۔ اور اس کا ذریعہ عبادات ہے، اور ان عبادات میں خاص ترین روزہ، اور یہ جو رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری غذا جو ہمیں ملتی ہے، اور اس پر کیا ہی خوب ہے کہ اگر ہم رمضان کی راتوں کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر سہار احمد علیہ رحمہ کو، خود میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی میں بھی جو بنیادی چینج اور تبدیلی آئی، وہ جتنی کتنی بھی ہے، وہ اسی قرآن کی برکت سے آئی ہے، راتوں میں اس کے ساتھ قیام سے آئی ہے۔ ہم جب کورس کر رہے تھے، رجوع القرآن کورس 2007-08 کی بات ہے، پارٹ 1 قرآن اکیڈمی لاہور میں، تو وہاں سابقہ امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے
دورہ ترجمہ قرآن کروایا، بہت شاندار، سبحان اللہ، بہت خوب، مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہی مزاج ہے یہ، اتنا پیارا، دل کی باتیں ہیں، دل کی باتیں محسوس ہو رہی تھی، جیسے جن نتائج تک دل پہنچا ہوا ہے نا اس ساری دنیا میں، سارے الٹے سیدھے تجربے کر کر کے، قرآن پاک نے گویا جیسے مجھے آگے سے وصول کیا، جیسے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرے سارے سوالات کا جواب دے کے مجھے مطمئن کر دیا، ساری بے چینی ختم کر دی۔ اب ایک ہی شوق باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوبصورت ملاقات ہو جائے۔ وہ جو ابو جی کہا کرتے تھے کہ پتر ٹھیٹ انداز نال اپنے رب کو منگیا کرو، میں نے کہا ابو جان کیسے؟ مثلاً اے اللہ اپنا بنا لے، ضائع ہون تو بچا لے، اس قابل بنا تیری بارگاہ چ حاضر ہوا تے شرمندگی نہ ہوئے۔ سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرو اپنے رب نال، ٹھیٹ گلاں کرو پتر، دل دیاں گلاں کرو اللہ نال، دل کی باتیں کرو، مانگو اللہ سے، سیدھا سیدھا بتاؤ اللہ سے، اللہ میں نے یہ جرم کیا ہے معاف کر دے، پھر دیکھو تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا۔ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے اسے کہو جا کے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ معاف کر دیں، پھر دیکھو تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ظلم روح قبول نہیں کرتی، پراگندہ ہو جاتی ہے، اور وہ بوجھ ہے جو پھر ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں، اس ساری پراگندگی کو، پلیوشن کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی سماعت کریں۔ ہدل للمتقین، وہ جو تقوی حاصل ہوتا ہے نا عبادات سے، اب اس تقوی کو منزل مقصود تک لے کر جانے والی شے اللہ کی کتاب ہے، اس کو منتہا تک پہنچا دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سفر کو مکمل کرواتی ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم۔ تو رمضان کی راتوں میں آپ لوگ اس سے مستفید ہوں بھرپور، اس مسجد میں بھی عبد الرحمن بھائی اور اسی طرح حافظ زین العابدین بھائی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، مل کے انشاءاللہ نصف نصف جو ہے دورہ ترجمہ قرآن یہاں پہ اس کی تفسیر مختصر اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، جیسے پہلے بھی بہت سے افراد آپ میں سے تشریف لاتے ہیں، خاص طور پر وقت نکالیے۔ یہ یاد رکھیے، بعض ہمارے لوگ ہیں جو تیسری دفعہ چوتھی دفعہ سننا گیا، پہلے بھی تو سنے نا بھائی، نہیں، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس میں سے، یہ اس محفل کی بہت بڑی خیر ہوتی ہے، یہ صحبت بڑی خیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کئی انداز سے ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہر دفعہ نئی چیزیں اور نئے پہلو اور نئے انداز سے تربیت اور تقویٰ کے اگلے مراحل اور منازل، ان میں انسان جو ہے وہ سفر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم واپس آتے ہیں اس روزے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ فرامین ہیں ان کی طرف، اس کی فضیلت کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے اس روحانی انتظام کے ساتھ جو اللہ فرماتے ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جہنم کے 7 کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں روحانی ایک انتظام ہے، اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیے گا، اور ہم اس کے جو اثرات ہوتے ہیں فوری ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ بڑا غیر معمولی ہے، سبحان اللہ۔ ہم بس ان پہلوؤں سے سوچتے نہیں ہیں، چیزوں کو لنک کرنا سیکھیں، پھر آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ربط میں انشاءاللہ محسوس ہوں گی۔ تو جنت کے دروازے سارے کھل گئے، جہنم کے دروازے سارے بند ہو گئے، شیاطین اور مردت، اگلی روایت کی طرح، جی ہاں یہ ومردت الجن، اور سرکش شیاطین ان کا زور توڑ دیا جاتا ہے، ان کو انچین کر دیا جاتا ہے، سنگلوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جن والا سائیڈ جو ہے اس کو کمزور کر دیا گیا، اسے قید کر دیا گیا۔ اگلی روایت سنیے، پہلا تو حصہ بالکل ملتا جلتا ہے کہ جب اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان
सुफ़िदत अश-शयातीन व मरदतुल जिन्नि व गुल्लिकत अबवाबुन नारी फलम युफ्तह मिन्हा बाबुन व फुतिहत अबवाबुल जन्नति फलम युग़लक मिन्हा बाबुन। अब यहां तक तकरीबन वही बात है, थोड़े से फर्क के साथ। तर्जुमा समात फरमा लें कि जब पहली रात होती है रमजान के महीने की तो शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। जन्नत के जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक भी खुला नहीं रहता। यहां और भी ताकीद है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई एक भी उनमें से बंद नहीं रहता। वयुनादी मुनादिन, और पुकारने वाला पुकारता है, या बागी अल खैर अकबिल। अब ये तीसरा एहतमाम हो रहा है, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के बंद हो गए, शयातीन कैद हो गए। अब फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं, एक रूहानी ऐलान भी हो रहा है, सुभान अल्लाह। या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर के ख्वाहिशमंद आगे बढ़, नेकी में अजीमत पे आ। वया बागी अश्शर्री वया बागी अश्शर्री अक़सिर, और अदबिर भी एक रिवायत में आता है, ए शर के चाहने वाले थम, रुक, अपने आप को लिमिट में रख। इसी से कसर नमाज है ना जो आदी हो जाती, अक़सिर, रुक जा, अदबिर, पलट जा, भाग जा। ये इंतजाम हो रहा है सारे का सारा। और फिर फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारी व ज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और अल्लाह ताला की जनाब से जहन्नुम की आग से छुटकारे का एहतमाम होता है लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, और ये हर रात में होता है। सुभान अल्लाह, रमजान की हर रात में। एक रात है शबे बरात, ये 15 जो शाबान या जो गुजरी पीछे, और वैसे 13, 14, 15 का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा भी रखते थे, तो उस रात से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुतलक फजीलत है, इस्तगफार करें, उसमें नवाफिल पढ़ लें, बस, कुछ खास नहीं है इबादत। लेकिन वो रात जिसके बारे में इतनी ताकीद से फरमाया जा रहा है, हर रात उसमें बख्शिश होती है, जहन्नुम से आजादी मिलती है, उसकी रातों के साथ हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? जरा सोचिए ना, रुक के थोड़ा सा, ये उससे मुस्तफीद होने के लिए हमें कितना एहतमाम करना है। सुभान अल्लाह। ठीक है, और अब आइए आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो हमने पढ़ा। अच्छा, ये हम इसका वो समझ लें, फिर इसको लिंक कर लें नीचे। ये सारा कुछ हो गया, इसका नतीजा क्या निकलता है भला? जैसे ही, अब ये बिल्कुल हमें नजर आएगा, फिजिकली नजर आएगा कि जैसे ही असर का वक्त जाना शुरू होता है, 29 शाबान 30 शाबान को रमजान आ रहा होता है, तो अजीब सी फिजा नहीं हो जाती? होती है कि नहीं होती? अल्लाह की कसम होती है, बचपन से फील कर रहे हैं हम के होती है। और लोग भाग भाग के मस्जिद में पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? क्या हुआ इन्होंने, क्या देखा इन्होंने? हम सोचते क्यों नहीं है? ये वो रूहानी इंतजाम है जो आसमान से जमीन तक हुआ है। लोग अपने नुफूस से, शैतानों के वसाविस से, उनके ट्रैप्स से, अड़ंगों से आजाद हो गए, गम मस्जिद की तरफ आ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनकी नफ्स की और शयातीन की तरफ वाली आजमाइश को कम किया है और मौका दिया है कि वो रूहानी तजर्बे से भरपूर मुस्तफीद हो। चुनाचे लोग भाग भाग के मस्जिद में जमा हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जूतियां रखने की जगह नहीं होती, खड़े होने की जगह नहीं होती, ऐसे सफ बड़ी मस्जिद छोटी पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, ये उसका इजहार है। और फिर इसके बिल्कुल एंटी तजर्बा भी है, बिल्कुल अक्सी तजर्बा भी है। वो क्या है? जब 29 रमजान और 30 होता है तो अब वो दरवाजे दूसरे वाले खुल रहे हैं, वो सारा इंतजाम रिवर्स हो रहा है, तो लोग भी फर्रा या फिर्रू फिरारन। ये इस सारे दौरानिये में अल्लाह की जो रहमत है आप उसको महसूस कीजिए। सुभान अल्लाह, ये बड़ा गैर मामूली इंतजाम है। अच्छा, आगे आ जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, वो जो 2 आच्छा प्रोग्राम वाली बात हमने की थी ना, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के खुतबा है उसका तर्जुमा करके बात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी
کوئی سکھ اگر روزے کی ایکسرسائز سے گزرے گا کہ میں بھی مسلمانوں والا فائدہ لے لوں تو کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, یعنی اس کا تعلق ہی ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی تصدیق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور پھر اس کی روشنی میں اپنی غلطیوں کو محسوس کرنا کہ میں کتنا دور ہوں اللہ کی بندگی سے, اور اس روزے کو پورا کرنا اس کے ساتھ ہے. تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے گناہ سارے کے سارے بخش دیے گئے جو پہلے تھے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس کسی نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, خود احتسابی کے ساتھ, اپنا جائزہ لیتے ہوئے, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ. یہ بڑی غیر معمولی جو ہے وہ آفر ہے, بڑا غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ سبحان اللہ وہ اظہار ہے, نچھاور ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح ایک روایت جو میں نے شروع میں قرات کی تھی کہ جس کسی نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے. وہ روایت میں آتا ہے جب یہ سورۃ القدر, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا صحابہ کے سامنے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس نے 1000 سال اللہ تعالیٰ کی 1000 بالکل ٹھیک ہے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اب صحابہ کرام جو ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم میں سے کون ہے بھلا, ہم تو 70 سال 75 80 100 200 300 سال کا کوئی ہوگا بس, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس میں سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, کھانا بھی ہے, واش روم بھی ہے, سارا کچھ ہے, ٹھیک, ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رحمت فرمائی کہ رمضان میں جو شخص آخری عشرے کی طاق راتوں میں, اب ایک رائے کے مطابق پورا رمضان ہے لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے, جو صحیح ترین آراء ہیں ان کی روشنی میں سب کو جمع کریں تو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں, ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. 5 طاق راتیں کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں, یہ پانچوں کی 5 جو ہے وہ طاق راتیں, ان میں خاص اہتمام کیا جائے عبادت کا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں, اپنی گناہوں پہ معافیاں مانگی جائیں, استغفار کیا جائے, روحانی جو خیر اور بھلائی والی اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کی محافل ان میں بیٹھا جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب آپ کو بھی عطا کرے گا, انشاءاللہ یقیناً عطا کرے گا. اور پھر اسی طرح ایک روایت میں آیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اب اس کا آخرت میں ایک نتیجہ ہے کہ روزہ رکھنا اور قرآن حکیم کے ساتھ رات کو قیام یا قرآن سے آپ کی یہ نسبت یشفعان للعبد, یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام, روزہ کہے گا اے ربی, اے میرے رب, منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی, اے اللہ میں نے اس کو صبح کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو نیند سے جگائے رکھا, یہاں نیند سے جگائے رکھا خاص ہے. منعتہ النوم باللیل, یقول القرآن منعتہ النوم باللیل, لیل قیام اللیل کا ذکر ہے, میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا, اس نے میرے ساتھ قیام کیا. فشفعنی فی, اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. فیشفعان, اور ان دونوں کی شفاعت یا سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کی کتاب سفارشی. اور ایک حدیث میں آتا ہے, یہ سن لیجئے, پھر میں اس سے ایک نتیجہ ہم نکالتے ہیں تاکہ ہمیں اور بھی جو ہے ہمارا شوق بڑھے. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب پورا قرآن حکیم پڑھا جائے گا انشاءاللہ, اس کی تلاوت بھی سیکھنے میں شامل ہے, پھر اس کا مفہوم بھی اسے سیکھنے میں شامل ہے, اس کی قرات سننا بھی ایک اس کا حق ہے, اس کے احکام کو جاننا بھی اس کا ایک حق ہے, پھر اس پہ عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا, یہ کام ہے جو ہم نے یہاں سے نکل کے کرنا ہے انشاءاللہ.
تو من تعلم آیۃ من القرآن، جس کسی نے ایک آیت قرآن کی سیکھی، استقبلتہ یوم القیامت تضحک فی وجہہ، وہ آیت مجسم صورت میں، ایمباڈیڈ، بالکل جیسے کوئی نورانی وجود ہوتا ہے، اس طرح قیامت والے دن اس شخص کے سامنے آئے گی اور اسے کہے گی میں وہ آیت ہوں جسے تم نے سیکھا تھا دنیا میں، انا اعطیناک الکوثر، یاسین والقرآن الحکیم، دو آیتیں ہیں، میں وہ آیت ہوں، میں وہ آیت ہوں جسے تم نے سیکھا تھا، تلاوت سیکھی تھی، مفہوم سیکھا تھا، عمل کیا تھا، ایمان لائے تھے سب سے پہلے، پھر دوسروں کو پہنچایا تھا تم نے، اور مجھ پر ڈٹے رہے، جمے رہے، مجھے چھوڑا نہیں، تو میں وہ آیت ہوں، آؤ آ جاؤ جنت میں چلیں، سبحان اللہ۔ تضحک فی وجہ، قیامت والے دن ضحک اور جو مسکراہٹ ہے وہ جہنمیوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ صرف جنتیوں کے لیے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے، خوشخبریاں بانٹتے ہوئے چہرے، یہ صرف اہل جنت کے ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما دے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بھی اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہم نے تو آدھی ریاکاری میں، آدھی فسق و فجور میں گوا دی ہے، اور آدھی دکھاوے میں، اب کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آنکھیں بند ہوں تو راستہ ہی غلط ہو، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہم اللہ کے لیے ہوں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں، اور واقعتاً استقبال ہو جائے، اچھا استقبال ہو جائے۔ تو مجھے نادر بھائی کے الفاظ یاد آتے ہیں، انہوں نے کیا پیارا اینڈ ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا پیچھے ہو جاؤ، مہمان آ گئے نا، مہمان آ گئے نا، سبحان اللہ، کتنا پیارا خاتمہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے چونکہ روح کی بات، اصل وجود روح ہے، بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ اب جو علیین میں ارواح ہوتی ہیں، مرنے کے بعد دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے، کوئی 2019 میں گیا تو 2025 میں گیا، تو کوئی 1982 میں گیا، تو کوئی 1792 میں گیا، پوری، اب وہ جو جاننے والے قریب قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، ایک بھی علیین میں چلا گیا، دوسرا بھی علیین میں روح چلی گئی، اب وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ خوش ہوتے ہیں ملاقات کر کے، اوہ شکر اللہ کا، میری بھی بچت ہو گئی، میری بھی بچت ہو گئی، اوہ شکر ہے آپ بھی ادھر ہی ہو، سبحان اللہ۔ پھر اچانک وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے سے پہلے وہ فلانا فوت ہوا ہے، اس کی روح کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے، اینڈ ہی از مسنگ، ہی از ناٹ پریزنٹ ہیئر، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کدھر ہے؟ اور پھر سارے بیٹھ کے غم کرتے ہیں، اوئے جہنم میں چلا گیا، اوئے مارا گیا، اوئے مارا گیا۔ آپ نے دیکھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی آدم علیہ السلام کی، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ دائیں طرف دیکھتے مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے روکتے، ہجوم تھا انسانوں کا، بھائی کیا ہے یہ؟ تو بھائی یہ جنت میں، یہ ان کی اولاد میں سے جنت میں جانے والے ہیں، جب انہیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور یہ ان کی اولاد میں سے جہنم میں جانے والے ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں۔ تو اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل کر دے، یہ صحبتیں خیر کی ہیں، اختیار کر لیں، پچھتاوے سے بچ جائیں گے کل کو، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ، ایک حسرت جنت میں بھی باقی رہے گی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزرا ہوگا، انسان چاہے گا کاش اس کو بھی اللہ کی یاد میں گزارتا، کاش۔ بٹ دس لو دیر ول ناٹ بی فروٹفل، یہ جو لو کلمہ ہے نا، وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی دنیا میں وہ جیسے ایک شخص آیا نا، اور اس نے آ کے بڑی شدید مذمت کی دنیا کی، ایسی کی تیسی کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، امیر المومنین، امام المتقین، اسی طرح آپ کے ساتھ اصحاب موجود تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ دنیا کی خوب مذمت کی، شدید مذمت کی، اور پھر جب خاموش ہو گئے تو ایک بزرگ تھے وہاں تشریف فرما، انہوں نے کہا برخوردار تم نے مبالغہ کیا۔ تو
یہی وہ دنیا ہے جس کے ذریعے ہم آخرت کما سکتے ہیں. پھر یہ جواب دیا برخوردار تم نے مبالغہ کیا، یعنی ٹھیک ہے دنیا کی مذمت، لیکن اس پہلو سے اس کا تذکرہ بھی تو کرو نا کہ یہ دنیا اس لیے کہ اس سے جنت کمائی جا سکے. ہم اپنے جسم کو کھانا اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس سے اچھی عبادت کر سکیں. یہ تصور بنا لیں کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا. ہم صبح ایک سکول میں تھے اپنے شہزاد بھائی کے پاس، یہ وہاں پرنسپل ہیں، ان کی وساطت سے وہاں پروگرام ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات وہاں کہلوائی. ہم عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب اپنا کھانا پینا بندہ مومن کو، دل زندہ رکھنے والے کو تو جینا ہی اللہ کے لیے، مرنا ہی. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے. تو اب آپ اپنے جسم کو طاقت مہیا کریں کہ اچھی عبادت کر سکیں، اس لیے کھانا کھایا کریں. یہ اتنی بڑی نیت ہے کہ آپ کا ہر لقمہ عبادت بن جائے گا. کوئی بھی عمل جو آپ دنیا میں کریں اس میں امت محمد کی خدمت کی نیت کر لیں، اسلام کی خدمت کی نیت کر لیں، لوگوں کی خیر خواہی کی نیت کر لیں، سنت پر عمل کی نیت کر لیں، وہ عمل عبادت بن گیا. سبحان اللہ، سب کچھ عبادت بن گیا ہے. ہم اپنی نیت کو بدل کر بہت بڑا خیر پا سکتے ہیں اور اسی نیت کو بدل کر بہت بڑے خیر سے محروم ہو سکتے ہیں. اس کو سیکھ لیں ہم. یہ صحیح رخ پہ سوچنا ہمیں کچھ نہ کر کے بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اس رخ پہ نہ سوچ کے بہت سی ہماری کوشش، سٹرگل، وہ ایک میکینیکل جاب ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ کی نگاہ میں. یہ اتنا بڑا نتیجہ نکلتا ہے. تو بس جی، ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس بات پہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت سی ہیں اور کئی پہلوؤں سے ہم بات کو کر بھی سکتے ہیں، لیکن نصیحت مقصد ہے اور وہ کافی ہے. الحمدللہ ہم نے جتنی باتیں کر لی ہیں، اگر یہ بھی ان پر بھی ہمارا دل جم جائے، ٹھک جائے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم 30 دن کا روزہ اور پھر 11 ماہ کا اور پھر ساری زندگی کا روزہ رکھ سکیں گے انشاءاللہ، اس کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل کر دے. ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی قدرت، کوئی علم، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس مگر جو اللہ عطا کرے. ہم اس سے دعا کرتے ہیں اپنے دامن رحمت میں ہمیں لے لے، ہم سے خیر کا کام لے لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے کبھی ناراض نہ ہو. ہم جتنی مرضی ہم سے اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی رہنی ہے، اللہ تو ہمیں معاف کرتے رہنا، تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں رکھنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے بوسے سے کبھی محروم نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے قیامت والے دن ہمیں محروم نہ کرنا. اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی روحانی صحبتیں عطا کر اللہ، ان کے قدم بوسی عطا کر، دست بوسی عطا کر، ان کی کتاب سے ان پہ نازل ہونے والی جتنی بھی ہدایات ہیں، ان کے ذریعے ملنے والا جتنا بھی خیر ہے، اس کے ساتھ ایک والہانہ قلندرانہ تعلق اللہ ہمیں عطا کرے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے وہ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. وہ کسی کو آ کر کسی نے کہا نا کہ مفتی شمائل نے کیا شاندار دلائل دیے ہیں منطقی جاوید اختر کو. اس نے کہا نہیں، میری دل کی سکرین جو ہے اس سے پراگندہ ہوئی ہے. نے کہا وہ کیوں؟ نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مشاہدہ جو ہے وہ بڑی شے ہے معقول اور منطقی بات سے.
اللہ ہمیں مشاہدہ حق عطا کرے، اللہ ہمیں دکھا دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین، اس کے ساتھ مخلصانہ، والہانہ، غیرت مندانہ تعلق اللہ عطا کریں، تاکہ ہم اس دجالی تہذیب کے مقابلے پر اپنے اللہ کی مدد سے ڈٹ جائیں، جم جائیں، سیسا پلائی دیوار بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے، دوست، بزرگ مرد، بزرگ خواتین، ان سب کو اللہ تعالیٰ، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں رکھے، بہترین جزا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔